بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دروازے پر نگران مقرر نہیں کیا۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، ابھی لولو فیروز، یہ ایرانی تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نجاری کا کام کرتا ہوں، نقش و نگار کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے پیشے کے لحاظ سے یہ پیسے 2 درم روزانہ زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس بات پہ ابو لولو فیروز ناراض ہو کر چلا گیا، اور اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے تو یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور اتنا شدید وار کیا کہ آپ بہت ہی برے طریقے سے زخمی ہو گئے۔ بعد میں ابو لولو فیروز جو تھا اس نے خودکشی کر لی، اور اس طرح 644 عیسوی میں اس عظیم صحابی کی شہادت ہوتی ہے۔ تو آپ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ نے چند صحابہ اکرام کو بلا کر آئندہ کا جو خلیفہ ہوگا اس کے بارے میں مشورے دیے، اور اس طرح آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام حکومت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم انتظام حکومت پڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے شورا کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایبسولوٹ رولر کی طرح فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ چاہے جنگ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ باقاعدہ شورا ایک بنائی ہوئی تھی جس میں حضرت علی بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اور اسی طرح جید جو صحابہ اکرام تھے وہ تھے۔ ان سے باقاعدہ مشورہ کرتے تھے، بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے ہر مسئلے کا حل نکالتے تھے، ایک آٹوکریٹ کی طرف کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا ان کا طریقہ کار، انہوں نے پورے جو اسلامی حکومت تھی اس کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ اس وقت بڑے بڑے چونکہ اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے مختلف صوبوں میں اس کو تقسیم کیا، اور اس وقت مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، یہ بڑے اہم صوبے تھے، اور صوبے کا جو گورنر ہوتا تھا اس کو والی کہتے تھے، اور یہ والی جو ہوتا تھا جب حضرت عمر جس کو والی مقرر کرتے تھے اس کو ساتھ نصیحت بھی کرتے تھے۔ نمبر 1 اس کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھنا۔ نمبر 2 چھنا ہوا آٹا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 ترکی گھوڑے پر آپ سواری نہیں کر سکتے، اور نمبر 4 یہ تھا کہ آپ باریک کپڑا نہیں پہن سکتے۔ اور جب کسی والی کے بارے میں شکایت ہوتی تو باقاعدہ اس سے باز پرس کرتے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا ہر صوبے کا جو والی تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے لازمی آئیں، اور لوگوں سے بھی یہ کہا گیا کہ جو شخص بھی کسی والی سے شکایت ہو تو وہ مجھے آ کر بتائے۔ اس کے بعد صوبے کو انہوں نے ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا، اور ڈسٹرکٹ کا جو ہوتا تھا انچارج اس کو عامل کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے لوگوں کو کسی بھی مفتوحہ علاقوں میں زمین لینے سے منع کر دیا، اور زمین جو تھی سابقہ جو لوگ تھے انہی کے پاس رہنے دی،
صرف زمین کے سے وہ ٹیکس لیتے تھے۔ اسی طرح اگلا سٹیپ آتا ہے پینشن سسٹم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے پینشن سسٹم شروع کیا۔ ضعیفوں کو بھی پینشن دی جاتی تھی، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو بھی پینشن دی جاتی تھی، اور بیوہ کو بھی پینشن دی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے دوسرے جو لوگ فوج میں شامل ہوتے تھے ان کے بیوی بچوں کو بھی پینشن دی جاتی تھی۔ بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم تھا یہ۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ بہت زیادہ علاقے فتح ہو گئے تو انہوں نے ایک ریگولر آرمی کا قیام کیا۔ اس سے پہلے آرمی جو ہوتی تھی اس کو باقاعدہ تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر باقاعدہ تنخواہ دیتے تھے۔ اور آرمی کی آگے قسمیں تھیں، ایک والنٹیئرز ہوتے تھے، وہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو جنگ کے دوران فوج کو جوائن کرتے تھے اور ان کو مال غنیمت میں حصہ بھی ملتا تھا۔ لیکن ایک ریگولر آرمی تھی، اور ریگولر آرمی کے لیے انہوں نے چھاونیاں بنائیں، اور ان چھاونیوں کے اندر بہترین گھوڑے رکھے گئے، ان کے لیے چراگاہیں مختص کی گئیں، اور اس دور میں جو اسلحہ ہوتا تھا جس میں نیزے ہیں، تلوار ہے اور گھوڑا ہے، سب سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے انہوں نے رکھے تھے۔ پھر جوڈیشل سسٹم، حضرت عمر نے اتنا زبردست قسم کا عدالتی نظام قائم کیا، ہر جگہ قاضی مقرر کیے، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر جگہ قاضی مقرر کیے، وہ بالکل اسلام کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں جس کی طرف اشارہ ہوتا تھا اس سے فیصلہ کرتے، وہاں سے کوئی بات نہ نکلتی، سنت رسول اور حدیث پاک سے فیصلہ کرتے۔ اس کے بعد اجماع آتا، اجماع کے بعد پھر اسی طریقے سے آخر میں پھر صحیح کا درجہ آتا۔ تو بہت سارے مسائل اس دور میں پیدا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا زبردست عدالتی نظام تھا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، جب پیش کیا گیا اس کے اوپر ثبوت پورے ہو گئے تو کہا کہ اپنے بیٹے کو باقاعدہ 80 کوڑے لگوائے، اور بعد میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ تاریخ میں واضح طور پر یہ ہے کہ اس نے انصاف کے لیے بڑے یا چھوٹے کسی کے ساتھ کوئی تمیز نہیں رکھی، اور سب کو بڑے بڑے، یہاں تک کہ عمر بن عاص فاتح مصر، اس کے بارے میں شکایت آئی تو ایک بندے نے کہا کہ اس نے مجھے ہم کوڑے لگائے ہیں، تو حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ تم بھی کوڑے لگاؤ۔ تو عمر بن عاص نے کہا جی اس طرح تو یہ سلطنت نہیں چل سکے گی۔ اس نے کہا سلطنت چلتی ہے یا رہتی ہے، لیکن آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ بعد میں اس بندے کو عمر بن عاص نے 200 درہم پہ راضی کیا، اور اس طرح انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں۔ پھر خلیفہ جو ہوتا تھا وہ باقاعدہ جواب دہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے تو ایک شخص نے سرعام پوچھا کہ جی یہ جو کپڑا ملا تھا اس سے تو پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، تو آپ نے اس کپڑے سے کیسے سوٹ بنا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کو ڈانٹنے کے کہا کہ ایک پیس مجھے ملا تھا، ایک میرے بیٹے کو ملا تھا، ہم نے دونوں کو ملا کر سلوار قمیض بنائی اور اس طرح میرا سوٹ بن گیا۔ تو یہ سسٹم تھا۔ اور اس کے علاوہ آگے انکم کے جو ذرائع تھے وہ وہی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، یعنی اس میں زکوٰۃ بھی تھی، زکوٰۃ تھی، زکوٰۃ کے بعد عشر تھا، عشر کے بعد صدقات تھے، ہوار آف بوٹی یعنی مال غنیمت۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قسم کا ٹیکس لگایا تھا جو پہلے سے موجود نہیں تھا۔ یعنی پہلے کوئی تاجر اگر تجارت کی غرض سے تجارت کا مال لے کر اسلامی سلطنت میں آتا تھا، پہلے اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ
اس پر ٹیکس لگایا، اور اس طرح یہ ایک نیا ٹیکس کا سسٹم انہوں نے، اور اس کے علاوہ خراج تھا۔ پھر غیر مسلموں سے جو جزیہ لیا جاتا تھا وہ تھا۔ یہ انکم کے سورسز تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اسلامی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انکم بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ انکم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ یہ بیت المال کا سسٹم قائم کیا۔ اور بیت المال کا جو سسٹم تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہر صوبے میں ایک بیت المال تھا، وہاں سے تنخواہیں اور سب کچھ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا تھا تو وہ مدینہ کے اندر جو مرکزی بیت المال ہوتا تھا وہاں پہ جا کے باقی جمع کیا جاتا تھا، اور اس طرح یہ ایک نیا سسٹم انہوں نے بنایا۔ تو اسی دوران اس کی بیت المال کی دیکھ بھال کے لیے بڑے ہی قابل قدر لوگ رکھے جو باقاعدہ حساب دیتے تھے، اور اسی طرح تنخواہوں کا جو سسٹم تھا اس کو بھی باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام حکومت۔ اب ہم اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک کی توسیع بھی کی، انہی کے دور میں مسجد نبوی کی بھی توسیع ہوئی، اور رفاع عامہ کے کاموں میں نہر ابو موسیٰ، نہر معقل، نہر امیر المومنین، اور یہ بہت سارے رفاعی کام بھی کیے۔ عدل و انصاف کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، صوبوں میں اور ضلعوں میں انہوں نے عدالتیں قائم کی، اور عدل و انصاف ایسا کہ بالکل کہتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ سے چل کے پوری ریاست میں زیوروں سے لدی ہوئی پھر رہے تو کہیں بھی کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ایسا نظام، ایسا عدل و انصاف کا سسٹم انہوں نے قائم کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبرگیری بھی کرتے تھے، گشت کرتے تھے، بذات خود گشت کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، اور انصاف کی فراہمی میں نہ اپنے پرائے کسی میں کوئی تمیز نہیں تھی، اور بیت المال کی زبردست حفاظت کرتے تھے، اور اپنے لیے بھی بالکل معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا تھا جو ایک عام آدمی کی جس میں گزر بسر ہو جائے اتنے ہی اپنے لیے بھی انہوں نے مختص کیا۔ فضل و کمال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامی سلطنت کو بہت وسیع کیا، بڑے دور تک پھیلایا، اور اصل میں اسلامی سلطنت کو صحیح معنوں میں جو رہنمائی دی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ملی۔ آخر میں ہم ذکر کریں گے اولیات کے بارے میں۔ یہ اولیات جو ہے وہ عمل ہے جو حضرت ابوبکر صدیق یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو باتیں نہیں ہوئیں وہ حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا۔ اس کو تاریخ میں اولیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی لسٹ تو بہت زیادہ ہے، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ہر صیغہ میں جو نئی باتیں ایجاد کی، تمام مورخین انہیں اولیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، مثلا بیت المال کا قیام، عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے، تاریخ اور سنہ کا قائم کیا جو آج تک جاری ہے، یعنی جو تاریخ ہے ہجری کی تاریخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، والنٹیئرز جو تھے انہیں کی بھی تنخواہیں مقرر کی، دفتر مال قائم کیا، پیمائش کا طریقہ جاری کیا، مردم شماری کرائی، عشور یعنی وہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، وہ ٹیکس جو باہر کے تاجروں پر لگایا جاتا ہے، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے، ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، دریا کی جو پیداوار پر محصول لگایا، اور عربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، دروں کا استعمال اس سے پہلے نہیں تھا لیکن ان کے دور میں دروں کا استعمال بھی شروع کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنا،
पुलिस का महकमा कायम करना, फौजी छावनियाँ कायम की, घोड़ों की नस्ल में असील और मुहन्नस की तमीज़ करना, ये इससे पहले ये अरब में नहीं था। अच्छा, पर्चा नवीसी, मक्का मज़मा से मदीना मनव्वरा तक मुसाफिरों के आराम के लिए चौकियाँ और सराएं बनवाई, राह पर पड़े हुए बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए रोज़ीने मुकर्रर किए। अच्छा, कायदा बनाया, अहले अरब गुलाम नहीं बनाए जा सकते। मफलूकुल हाल ईसाइयों और यहूदियों के भी वजीफ़े मुकर्रर किए, मकातब कायम किए, मौलमों और मदरसों के मुशायरे मुकर्रर किए, हज़रत अबू बकर से बइसरार कलामुल्लाह की तदवीन कराई। इसी तरह और बहुत सारे इसमें हैं जिसमें से ये 3 तलाक़ों एक साथ दी जाएं, इनको बाइन करार दिया। इसी तरह शराब की हद 80 कोड़े मुकर्रर किए, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की, बनी तगलब के ईसाइयों पर जजिया की बजाय ज़कात मुकर्रर की, वक़फ़ का तरीक़ा कार ईजाद किया, नमाज जनाजा 4 तकबीरों पर इजमा कराया, मसाजिद में वाज का तरीक़ा जारी किया, इमामों और मौज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम किया। अच्छा, हिज्र कहने वाले के लिए ताज़ीर की सज़ा मुकर्रर की। गज़लिया अशार जो होते थे उनमें औरतों का यानी ज़िक्र नाम लेने से मना किया। इसी तरह सुबह की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिन ममनून ये और 20 रकात तरावी, ये तमाम चीज़ें जो थीं ये हज़रत इससे पहले यानी इस पे नहीं था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। इसको औलियात कहा जाता है, तो यहाँ इसका ज़िक्र ज़रूरी था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतहा पढ़ेंगे और उनके बारे में रोशनी डालेंगे, उनके पीरियड के बारे में। तो आज का ये एपिसोड यहाँ ही इख्तिताम पजीर होता है।